بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معین بٹ حمزات کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں پہلے بتا دوں، یہ میرا پروگرام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اور جن کے لیے ہے ان کو کچھ کو پتہ چل چکا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو اگر آپ کو میرا پروگرام پسند نہیں آتا تو آپ سبسکرائب کے ساتھ مجھے انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے بات سادہ سے انداز میں کرنی ہے، اور جو میرے پروگرام کا نام ہے حمزات، بس میری بات ادھر ہی دائیں بائیں چلتی رہے گی۔ سیاست سے میں ذرا احتیاط کروں گا، کیونکہ پھر بہت سے لوگوں کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ کوشش کروں گا کہ سیاسی بات نہ کروں۔ آج جو میں بات کرنی وہ میں نے آپ کے بچوں کے متعلق کرنی ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ اسکول کے ایگزام ختم ہو گئے، اور بچے جو ہیں وہ مختلف ٹورس پہ جائیں گے اسکول کے انتظامیہ کے ساتھ، اور ان کو زیادہ وہ تاریخی مقامات، قدیم علاقے وہاں پہ لے کے جائیں گے، ہسٹوریکل پلیسز جو ہوتی ہیں، جو پرانی بلڈنگیں ہوتی ہیں، عمارات جو ہوتی ہیں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں، اس میں میرے اپنے ذاتی تجربے بھی شامل ہیں، اور جو بھی میں نے دیکھا سنا ہے، اور یہ حقیقت پہ ہے، اس میں کوئی گپ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور جن کے ساتھ یہ واقعات گزرے ہیں وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور مجھے بتائیں۔ میں ان کا نام لیے بغیر بھی اس واقعے کا ذکر کروں گا اپنے کسی اور پروگرام میں۔ میں چونکہ لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، بیس کرتا ہوں میں، تو لاہور میں کچھ ایسی عمارات ہیں جہاں پہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے جائیں تو یا اسکول لے کے جاتے ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ ان کی ٹیچر وغیرہ ان کی خاص احتیاط کریں، اور مغرب ہونے سے پہلے پہلے ان جگہوں سے وہ واپس آ جائیں، اور بچوں کو آپ تاکید کریں گے کہ وہاں پر کسی جگہ کوئی گند نہیں کرنا۔ جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یورین پاس کر دیتے ہیں، جسے پیشی پوٹی کہتے ہیں، وہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو قدیم رہتی ہیں، جیسے انسان ہے، جنوں انس کا ذکر ہے، تو میں انہیں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ ہے، قدیم جگہ، شالیمار باغ، غالباً شاہ جہاں نے بنائے تھے، اور یہ دو تین ہے، ایک کشمیر میں بھی ہے۔ شالیمار باغ جو ہے وہ، اس میں تین سرنگیں ہیں، جن میں سے ایک سرنگ میں ایک جنی بھی رہتی ہیں، مجھے اس کا نام بھی معلوم ہے، نام نہیں بتاؤں گا۔ وہ اس لیے کہ جتنا یہ میں احترام انسانوں کا کرتا ہوں، اتنا احترام میں اس قوم کا بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا میں دونوں لوگ موجود ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بھی اتنا ہی احترام کیا جائے جتنا کہ انسانوں کا ہوتا ہے۔ ہاں، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان پہلے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اللہ کے ولی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اس لیے ان کا بھی نام عقیدت سے لینا چاہیے۔ میں جب شہنشاہ جنات کا بھی ذکر کرتا ہوں تو میں ان کا نام بھی عقیدت سے لیتا ہوں، ان کے نام کے ساتھ میں صاحب لگاتا ہوں، میرے لوگ جانتے ہیں۔ شالیمار باغ میں سرنگ ہے جس کے اندر ایک جنی رہتی ہے، وہاں پہ بھی لوگ جا کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احتیاط کریں، اس کے سرنگوں کے پاس نہیں کھیلنا۔ لاہور کا شاہی قلعہ ہے، اس کے رستے بند ہیں۔ میں کالج کے زمانے میں جایا کرتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اس کو میں کھینچتا تھا، یا اندر مت جاؤ، تم کس ٹائم پہ جا رہے ہو، کہتے شام کو رات کو چھپ جائیں گے، وہ ایڈونچر کرنے والا ماحول میں کبھی نہیں کرنا، کیونکہ مجھے پہلے خبر ہو جاتی تھی۔ کامران کی بارہ دری ہے جو کبھی دریا کے پار تھی، ایک سائڈ پہ تھی، لیکن اب وہ بیچ میں آ گئی۔ باغ جناح میں میں جب کھیلنے جایا کرتا تھا، باکسنگ کرنے جایا کرتا تھا، تو وہاں پہ دو پہاڑی ہیں، جن میں سے ایک پہاڑی پہ میں اکیلا، جب بھی میں اداس ہوتا وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں پہ پھر مجھے چوکی دار کہتے آ کے کبھی شام ہوگی نیچے اتر جاؤ، وہاں پہ ایک درخت تھا، پیڑ تھا وہاں پہ کافی بڑا، وہاں پہ بھی اثرات تھے، ابھی بھی ہوں گے، بہت سے لوگوں نے فیل کیے ہوں گے، اور اگر آپ نے باغ جناح کا تجربہ ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ باغ جناح کے ساتھ بہت سے میری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ وہیں پہ کامران کی برادری کے ساتھ مقبرہ جہانگیر بہت گئے ہیں وہاں پر، اس کے سامنے وہ جو مقبرہ نور جہاں جہاں پہ ساری ایک اداسی ہے، وہاں پہ بھی یہ اثرات ہیں۔ اچھا، ان کو نا پرانی دیواریں پسند ہوتی ہیں، کیونکہ پرانی دیواریں بنتی تھیں مدال ماش کی، چونے کی، روغنیات کی، پتھر۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جنات کو بھی پتھر پسند ہوتے ہیں، ان کو جو زیادہ کلر پسند ہوتا ہے وہ نیلا رنگ پسند ہوتا ہے۔ لاہور سے باہر چلے جائیں، یہ اب ساتھ ساتھ جب میں سوچ رہا تھا تو میں لکھ رہا تھا، اس لیے میں ادھر نظر نگاہ دہراتا ہوں۔ ایک جگہ کلر کا ہار ہے،
وہاں پہ بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. قلعہ روہتاس میں خود بھی گیا، اور قلعہ روہتاس کے اندر میں نے دیکھا کہ جو ان کی بڑی بڑی دیواریں تھیں، جس پیچھے وہ بیاباں سا رستہ نظر آتا ہے، وہاں پر ایسے بہت سی چیزیں تھیں، اور بہت سے لوگوں کو ہو چکا ہے. وہاں پہ دربار بھی، میں صاحب دربار پہ بھی سلام کرنے گیا. قلعہ روہتاس پہ آپ کے بہت سی، حتیٰ کہ کالج کی یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ بھی واپسی پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. میں اب چونکہ کسی کا نام نہیں لے سکتا، مجبور ہوں کسی ادارے کا نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ یقین کریں جو میں بات کر رہا ہوں میں بالکل سچ کر رہا ہوں. اسلام آباد میں شکر پڑیاں، ہمارے ایک دوست تھے جو بعد میں واپڈا میں چلے گئے، جانے والے تھے ایک زمانے میں، اچھی ان کے ساتھ یاد اللہ تھی. تو وہ وہاں پر ایک دفعہ بڑی وہ اسٹائلش انداز میں جاگنگ کر رہے تھے، اور ایک جنی ان پہ عاشق ہو گئی، اور وہ کافی پھر مشکلات ہوئی ان کو الگ کرنے میں. ان کے بزرگوں نے کیا. لیک ویو پارک کے تھوڑے سے حصے، یہ بھی اسلام آباد کا ایریا ہے. تو ایسی کافی جگہیں ہیں. ابھی ایک اور میرے ذہن میں آ رہا تھا، یہ ایبٹ آباد، وہاں پر ایک سربند پہاڑ ہے. یہ وہی خوبصورت پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کمپنی باغ میں بیٹھ کے ایک نظم بھی لکھی تھی جس کا نام تھا ابر. اور وہ ابر جو وہاں پہ ایک چوک ہے اس کے اوپر وہ انگریو ہوئی ہے. ایک دو طرف وہ ٹینک بنے رکھے ہوئے مونیومنٹس کے طور پر ایبٹ آباد میں، اور ساتھ وہ ان کی وہ نظم لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے سربند پہاڑ کی خوبصورتی کی وجہ سے لکھی تھی، اس کے اوپر لکھی تھی. اور چونکہ اسلام آباد کا تعلق بھی، وہ میں نے کافی میں بات اس لیکچر دیا تھا کہ اسلام آباد چونکہ سیالکوٹ سے تھی جس کا نام سالبند تھا، اور راجہ جو سالبند تھا وہ بڑا قدیم ایک راجہ تھا، ہندوؤں کا تھا. اور اسی کے جو بیٹے تھے جو ایک پورن تھا اور رسالو تھا، جس میں سے پورن کو بھیج دیا گیا ٹیلا جوگیاں جیل میں. اور ابھی تک ٹیلا جوگیاں، آپ کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، بڑا اس میں بہت جنات ہیں. ایک جس طرح کبھی جسہ جنات ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں قلعہ روہتاس میں، اور دوسرا یہ ٹیلا جوگیاں میں. تو ایک پورن کا خوبی وہاں پر ہے سیالکوٹ میں. اسلام آباد چونکہ سیالکوٹ سے تھے، سیالکوٹ کا نام سالبند سے سیالکوٹ بنا، سالکوٹ پھر سیالکوٹ بنا. انہیں کا بیٹا جو راجہ سالو تھا، جو بہادری میں کہتے تھے، جس کے پاس گھوڑی ہوتی تھی اور وہ ایک طوطا ہوتا تھا اور بے مثال تھا، جنات کے ساتھ لڑتے تھے، وہ وہاں سے کشمیر سے، سیالکوٹ سے کشمیر سے جموں سے ہوتے ہوئے آگے تھے یہاں پر سربن کے پہاڑ ایبٹ آباد میں گم ہو گئے تھے. ان کی غار بھی وہاں پہ گیا بھی ہوا. وہ جگہ بھی بہت سخت ہے، لیکن ہر کوئی وہاں پہ جا نہیں سکتا. وہ بس جس کو ہمت ہوتی ہے، جس کو بس اجازت ہوئی وہی جا سکتا ہے. ہر وقت شام کے ٹائم وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے. مجھے 2-3 دفعہ موقع ہوا ہے کیونکہ ایبٹ آباد کے ساتھ میرا تعلق ہے. تو وہاں پر جو ہے نا، یہ بھی جگہ بھی ایسی ہے بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے مختصر کہ آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے. بچوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک پڑھ کے، آیت کرسی پڑھ کے آپ دم کر کے جب بھیجیں گے، جب 7 دفعہ آیت کرسی پڑھیں گے، میں وہی بات کرتا ہوں، آپ نے صدقہ دینا ہے اور اللہ کے کلام پہ یقین رکھیں. کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 7 دفعہ آیت کرسی پڑھیں، صدقہ دے کے بچوں کو آپ کسی پکنک پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان بچے نازک ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اثرات ہوتے ہیں. یا جوان لڑکیاں، خاص طور پہ جو لڑکیاں جوان ہو رہی بلوغت میں آ رہی ہوتی ہیں، سن بلوغت میں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے جو کچھ علاقے بتائے ہیں، یہاں پہ جاتے وقت ہم نے تیار کرنے کی کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے اس علاقے سے نکل آئیں، کیونکہ پھر ان کے بعد ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ان کی سحر شروع ہو جاتی ہے، ان کے کام کرنے کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تنگ بھی کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ مختلف قسم کی میں نے ویڈیو کی ہے. اگر آپ میں سے کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو وہ ضرور ذکر کیجیے گا. اور یہ میں یہ بتاتا ہوں دوبارہ کہ یہ پروگرام میں نے بالکل ایک فل بدی کی ہے. ابھی بس ذہن میں آیا، میں نے پینسل کے ساتھ یہاں پہ یہ چیزیں لکھی ہیں اور میں بولنا شروع ہو گیا ہوں. اس لیے میرے پروگرام کو آپ دوسرے کی طرح، وہ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، یا ان لوگوں کی طرح مت تصور کیجیے گا. یہ پروگرام ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے. تو بتانا میرا مقصد تھا، آپ کو آگاہ کرنا میرا مقصد تھا. صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں معین پر پروگرام سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم.